إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پچھلے سبق میں بھی پڑھا۔ یہ رکوع ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پر ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ایک دعا تھی، یہاں بھی دعا ہے۔ کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ ذہن، یہ سوچ جس انسان کی، جس نوجوان کی بن جائے وہ کامیاب ہے، کہ ہر وقت ذہن میں یہ خیال ہو جو ہم چھپا رہے ہیں اللہ جانتا ہے، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر دو نمبریاں نہیں ہوں گی، پھر رشوتیں نہیں ہوں گی، پھر چھپ کر گناہ نہیں ہوں گے، پھر موبائل پر بیسیوں لاکھ لگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ آج نوجوانوں نے موبائل پر 36 لاکھ لگائے ہوں۔ کس سے چھپتے ہو؟ کن سے چھپتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ موبائل میں کوڈ لگائے ہوئے ہیں، ماں نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، استاد نہ دیکھ لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جو ہم چھپا رہے ہیں اللہ جان، جو ہم چھپایا ہوا، جو گند چھپایا ہے نا واٹس ایپ کے گروپوں میں، جو بے حیائیاں، جو نیٹ پر راتوں کو کمرے کی کنڈیاں لگا کے تم جو بھی کرتے ہو نا چھپ کے، سب اللہ جانتا ہے۔ مت سمجھو کہ ہم چھپے ہوئے ہیں۔ سارے راز جب اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے رکھ دیں گے تب کیا بنے گا؟ اس لیے ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ ورنہ جو انسان جس کی تنہائی ناپاک ہے، چھپ کے گناہ کرنے والا، اللہ کا اس نے حیا نہیں کیا ہے، اس کو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی نماز میں مٹھاس، اس کے قرآن پڑھنے میں مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ آج اس نیٹ نے ہماری تنہائیاں مشکل بنا دی ہیں۔ اور آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس موبائل کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ایسے نیٹ کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بڑی مفید چیز بھی ہے اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے، اور یہی موبائل اگر اس کا برا استعمال ہو تو اس سے بری چیز بھی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ پھر اگر اسی پہ گند دیکھتے رہیں، اللہ ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی بھی نہیں چھپ سکتی اللہ سے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ نہ آسمانوں میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے، نہ زمین کی تہوں میں کوئی چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے؟ یہ تو چھپی ہوئی چیز تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے یہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہر وقت ذہن میں رہے تاکہ ہماری تنہائیاں پاک رہیں۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ وہب علی، اس نے مجھے ہبہ کیا، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل دیا، و اسحاق، اور اسحاق دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعائیں خوب سننے والا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان۔ مفسرین نے لکھا 80 یا 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا جا کے، یہ نہیں کہا اللہ میری سنتا نہیں۔ اور کہیں بھی ایسے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کبھی گلے شکوے کیے ہوں، کبھی ایسا نہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، شاکر لانعمہ، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم میری نعمتوں کی قدر دانی کرنے والا شکر گزار تھا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، 86 سال تک اللہ نے بیٹا نہیں دیا، کبھی نہ شکری نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میری دعائیں سنتا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری ہمیشہ سنتا ہے، خوب سنتا ہے۔ ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے ابراہیم بھی دیا، اسحاق بھی دیا، اسحاق اور اسماعیل دیے۔ رب اجعلنی، اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور اس کو نماز کے آخر میں بھی جو ہے وہ دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ثابت نہیں ہے یہ دعا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وقت
وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور دعائیں جو مسنون ہیں وہ پڑھ لی ہیں تو وقت بچ جاتا ہے، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے بھی ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس میں آپ نے فرمایا سلام سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، ٹھیک ہے نا، یہ پوری دعا. اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، یہ حصن المسلم میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی. اور اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو اس حدیث کی روح سے یہ بھی درست ہے، کیونکہ نماز کے متعلق اس میں بھی دعا ہے. اور ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. والی والدی، اور اللہ میرے والدین کو معاف کر دے. وللمؤمنین، اور اللہ سارے مومنین کو معاف کر دے. کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن معاف کر دینا. کتنی پیاری دعا ہے. اور یہ دعا کا طریقہ بھی ہے، انداز بھی سیکھ لیں. ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے گناہ کھڑے ہیں، یہی طریقہ نا، پہلے اپنے لیے ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. والی والدی، اور اللہ میرے والدین، سب سے بڑے احسان انسان پر اس کے والدین کے ہوتے ہیں نا اللہ کے بعد. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شریک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. اس لیے والدین کے لیے بھی آ گیا. اور پھر وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے. جب یہ دعا مانگیں گے نا، جتنے بھی مومن آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، سب، اور پھر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مومن اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انبیاء، اولیاء، اللہ کے ولی، سب کے لیے آپ کی دعا ہو جائے گی. اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دینا. کب؟ جب حساب قائم ہو. اس دن اگر معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا. بڑی پیاری اور زبردست دعا ہے، اس کو اکثر اوقات کرتے رہا کریے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ابھی پچھلے سبقوں میں نے کہا ہے نا، دعا کی تھی اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے نا، اللہ کے گھر پر جب پہلی نظر پڑے، اس وقت جو بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. اس وقت میں گیا تھا الحمدللہ، اللہ نے فضل و کرم سے، تو اس وقت بھی میں نے یہی دعا کی تھی. اللہ ہمیں بار بار لے جائے، پھر لے جائے، یہی دعا کریں ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے. اور مختصر بھی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں ساری چیزیں ہیں. ربنا اغفر لی، معافی دے دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو. جب حساب قائم ہو، جب حساب قائم ہوا، معافی مل گئی تو جنت مل جائے گی. اس وقت بھی یہ دعا کریں. اور یہ دعا ہم بار بار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پورا رکوع ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم جیسا بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنا گھر دیکھنے کی، عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی، حج کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.